الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه ذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. خداوند تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم لوٹ کر نہیں آؤ گے. یہ دوسرا جملہ جو ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے ہم نے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے. ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو اگر ہم پورا نہیں کرتے تو ہم سے کہا گیا ہے کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے، اور لوٹ کر آؤ گے تو پھر ہم تم سے تمہاری زندگی کا حساب لے لیں گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے یقیناً پوچھا جائے گا تمام نعمتوں کے بارے میں، سب پوچھا جائے گا. تو انسان کو اس دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا گیا. اب ہر انسان سوچتا ہے کہ ہم بیکار تو نہیں ہیں، ہم تو دنیا کا کام کر رہے ہیں. کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی دکان چلا رہا ہے، کوئی فیکٹری چلا رہا ہے، کوئی کمپنی چلا رہا ہے، کوئی ملک چلا رہا ہے، کوئی سوسائٹی چلا رہا ہے. ہر آدمی تو کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے، تو بیکار کہاں ہے کوئی؟ تو یہ بیکار ہونا، یہ سب زندگی بیکار ہے. یہ ساری زندگی بیکار ہی ہے اگر وہ خداوند تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہی. اگر اس زندگی کو خداوند تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلا رہے ہیں تو پھر یہ بیکار ہے. اور اس بیکاری کے بارے میں پھر پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں زندگی اس لیے نہیں دی تھی، کس لیے دی تھی؟ کیا ہم نے ہم تمہارے پیدا کرنے والے نہیں ہیں؟ پوچھا جائے گا. کیا ہم نے تمہیں دنیا کی سہولتیں نہیں دی تھیں؟ کیا ہم نے تمہیں اچھائی اور برائی کا راستہ نہیں بتایا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں زندگی گزارنے کا قانون، اصول اور احکامات نہیں دیے تھے؟ تو پھر تم اس پر چل کر تم نے زندگی کیوں نہیں گزاری؟ یہ پوچھا جائے گا. اس وقت وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ.
اس وقت جب کھڑے ہوں گے تو کچھ چہرے جو ہیں حشاش بشاش، کھلتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، کسی طرح کا انہیں غم نہ ہوگا نہ فکر ہوگی، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور پھر کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو ایسے فاقہ زدہ ہوں گے جن کے چہروں پر سیاہی چل رہی ہوگی، ان کی سیاہی پھیل رہی ہوگی، ان کے آگے بھی اندھیرا ہوگا، ان کے پیچھے بھی اندھیرا ہوگا، دائیں بھی اندھیرا ہوگا، ان کے بائیں بھی اندھیرا ہوگا، وہ اندھیروں ہی اندھیروں میں ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ پریشان حال ہوں گے۔ تو اس وقت دو ہی لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، جو اس دنیا میں جنہوں نے احکامات کے مطابق، شریعت کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاری ہے، وہ حشاش و بشاش ہوں گے، جنہوں نے نہیں گزاری ہے وہ پریشان حال ہوں گے۔ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ والعصر 2 لائنوں کی صورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، اس صورت کی خوبی یہ ہے اور اس کا کمال یہ ہے کہ اگر پورے قرآن کریم کے احکامات نہ بھی نازل کیے جاتے تو یہ ایک صورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ ایسی عظیم صورت ہے جسے ہم پڑھ کے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پڑھ کے تو ہم سبھی کچھ گزر جاتے ہیں۔ بقول ایک بزرگ کے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی، جو نہیں پڑھتے ہیں ان کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ جو پڑھتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ہر وقت نماز میں یہ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھاتے ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور کام اور پناہ مانگتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، جو گمراہ اور بددین ہیں ان کے راستے پر مت چلا۔ کام ساری زندگی میں وہی کر رہے ہیں، زندگی کے کام گمراہی کے کر رہے ہیں، خرابیوں کے کر رہے ہیں، بربادی کے کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر روز یہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ خداوند تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں اور 2 لائنوں کے اندر پوری زندگی اس دنیا سے لے کے آخرت تک کا ایک لائحہ عمل فرما رہا ہے، ایک سیدھا سا راستہ بتا رہا ہے، اور یہ فیصلہ کن بات بتا رہا ہے اور تاریخ کی روشنی میں بتا رہا ہے۔ والعصر کا لفظ جو ہے یہ ایک تاریخی لفظ ہے، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان یقیناً خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، تمام انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک اور اچھے عمل کیے، انہوں نے اچھی اور نیک زندگی گزاری، ان کے علاوہ سب انسان خسارے میں۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے والعصر کہہ کے فرمایا ہے کہ پوری انسانی تاریخ دیکھ کر چلے جاؤ، جو لوگ انبیاء علیہم السلام کے راستے پر نہیں چلے وہ خسارے میں رہے، جو انبیاء علیہم السلام کے راستے پر چلے وہ کامیاب رہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، یہ لفظ ایسے ہی نہیں ہے زمانے کی قسم، بلکہ یہ انسانی تاریخ کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پورا زمانہ دیکھ جاؤ، آدم علیہ السلام سے دیکھتے چلے جاؤ، پہلے انسان آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے،
اور تو بہت بیٹے تھے، لیکن جو 2 بیٹے تھے حابیل و قابیل، ان میں کیا ہوا؟ ان میں آپس میں حسد جاری ہوا، اور حسد کے بعد انہوں نے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد پہلا قتل تھا، یہی پتہ نہیں کہ قتل کرنے کے بعد کریں کیا۔ حسد یہ تھا کہ وہ کالا تھا اور اس کی بیوی گوری تھی، اور وہ گورا تھا، اس کی بیوی کالی تھی۔ یہ خود آدم علیہ السلام نے اس زمانے کے طریقے کے مطابق ان کا تزویج کر دی تھی، ان کا نکاح کر دیا تھا۔ چونکہ ایک ساتھ 2 بہن بھائی پیدا ہوتے تھے، ابتدائی نسل چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ جو بیٹا بیٹی پیدا ہو اور اس کے بعد والی جو پیدا ہو تو پہلے کا لڑکا بعد کی لڑکی، اس طرح سے ان کی شادی کر دو۔ چنانچہ اس کے حصے میں کالی بیوی آئی، اس کے حصے میں گوری بیوی آئی، وہ خود گورا تھا، بیوی کالی ملی، حسد پیدا ہو گیا۔ آج بھی تمام حسد پیدا ہوتا ہے انہی چیزوں پر۔ اس کے پاس زیادہ پیسہ چلا گیا، اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اس کے پاس اتنی چیز ہے، اس کے پاس اتنی چیز ہے۔ بہرحال وہ حسد ہوا، اس حسد نے حسد اتنا بڑا کہ قتل کی طرف لے گیا۔ وہ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جب حسد حد سے بڑھ جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے تو قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے، مرڈر ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں تھا کریں کیا، پیٹھ کے اوپر لاد لیا اور جنگل میں چلا گیا باپ سے بغاوت کر کے۔ باپ سے نہیں پوچھا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی تو کیا کریں، جنگل میں چلا گیا۔ آدم علیہ السلام سے بغاوت کر کے جنگل میں چلا گیا اور اپنی پیٹھ کے اوپر لاد لیا اس کو کہ کیا کریں، گھومتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دی، اتنا گھومتا رہا کہ اس کا رنگ کالا ہو گیا، وہ خود ہی کالا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے پھر حل بتایا، اور حل ایسے بتایا کہ 2 کوے بھیجے اور وہ آپس میں لڑے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور اس کے بعد جس نے مارا تھا اس نے پنجوں سے چونچ سے زمین کو کھودا، مٹی ہٹائی، گہرا کیا، اور پنجوں سے اس دوسرے جس کو مارا تھا کوے کو اس میں دھکا دے کے اوپر سے پنجوں سے مٹی برابر کر دی۔ کہنے لگا افسوس لَمَكُونَ مِثْلَ حَالَ الْغُرَابِ، ارے کتنے افسوس کی بات ہے، ہم تو اس کوے سے بھی بدتر ہیں۔ اس نے اپنے بھائی کو مار کے کم سے کم دبا تو دیا، ہم تو اس کو لیے پھر رہے۔ نادم ہوا، لیکن پھر اس کی ندامت سے کچھ نہیں ہوتا، بغاوت کر گیا، وہ حسد کی، قتل و غارت گری شروع ہو گئی۔ یہ پہلی بغاوت تھی، نبی سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا، عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے چلے جائیے، جس نے بغاوت کری، جس قوم نے بغاوت کری، وہ قوم تباہ و برباد ہوئی۔ جو ایمان لائے وہ نجات پا گئے۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے لوگ، کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80-82، 950 سال کی محنت میں، 950 سال کی محنت میں کل 80-82 مرد و عورت بچے ملا کر سب ایمان لائے تھے۔ لیکن بہرحال جتنے لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی میں بٹھوا دیا، اور اس کے بعد طوفان بھیجا، آسمان سے بھی برسا پانی، زمین سے بھی نکلا پانی۔ نتیجہ یہ کہ کوئی چوٹی پہاڑ کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ڈوب نہ گئی ہو، اور ہر شے ڈوب گئی۔ جتنی قوم تھی جو بغاوت کرنے والی تھی نبی سے اور ہٹنے والی تھی نبی کے راستے سے، اس کو ڈبو دیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ قوم سمود کا یہی ہوا، فرعون کا یہی ہوا، عاد کا یہی ہوا، سب کا یہی ہوا۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایک خصوصی رحمت ہے
جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ اس کو قیامت تک رہنا ہے۔ ایمان کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک اس دنیا میں رہے گی، اس لیے اس کو عمومی طور پر اس کو ہلاک نہیں کیا گیا، ورنہ حرکتیں تو جتنی ساری قوموں نے الگ الگ کری تھیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہم وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ جو خرابیاں انہوں نے الگ الگ کی تھیں اس قوموں نے، ہم وہ ساری خرابیاں ہم ایک ساتھ کر رہے ہیں سب۔ تو والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اور اس دنیا میں بھی گھاٹے میں ہے اور آخرت میں بھی گھاٹے میں رہے گا۔ الا الذین آمنوا، مگر یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان پختہ یقین کا نام ہے، ایمان کامل بھروسے کا نام ہے، ڈگمگ کا نہیں ہے۔ ایمان، ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ ہم کتنا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ سب ہم جانتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہم کتنا بھروسہ کر رہے ہیں خداوند تعالیٰ پر، کتنا ایمان رکھ رہے ہیں، کتنا یقین ہمارا پختہ ہے۔ جاننے کے باوجود ہم برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے اس کے کو جو ایمان لے آئے، ایمان پختہ ایمان، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے۔ ایک دن نہیں، ہمارا اچھے عمل تو یہ 8 دن میں آ کے نماز پڑھ لیتے، رمضان میں تھوڑا بہت صدقہ زکوٰۃ کر دی، باقی بھوکا مرتا رہے، خود اکٹھا کر رہے ہیں، بھائیوں کے حقوق نہیں دے رہے، بیٹیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ بیٹی کی شادی کر دی، اب وہ بھائی جو ہیں، باپ مر گیا، بھائی اس کو بیٹی کو بہن کو حصہ نہیں دے رہے۔ ارے وہ تو شادی میں لگا دیا تھا، شادی میں لگا دیا تھا، اس کا حصہ تو باپ کی جائیداد میں باقی ہے، اسے تو دینا ہے۔ لڑکیوں کا حصہ نہیں دے رہے، ماں کا حصہ نہیں دے رہے۔ ایسے بھی کیس ہیں کہ جو ماں کا حصہ نہیں دے رہے، گھر سے نکال رہے ہیں لوگوں کو، ماں باپ کو۔ تو نیکی صرف یہی نہیں ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، زندگی کو نیکیوں کے ساتھ گزارا انہوں نے۔ وتواصوا بالحق، اور دوسروں کو، اب دوسروں کو نصیحت تو جب کریں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ دوسروں کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، وہ تو جب کریں گے جب خود عمل کریں گے۔ جب خود ہی عمل نہیں کریں گے دوسروں کو وصیت نصیحت کیا کریں گے؟ ورنہ تو کہہ دیا جاتا ہے، جب جس کو آپ کر کے دیکھیے، کسی کو کریے کہ اچھا، دوسروں کو نصیحت، اپنے آپ کو فضیلت، خود کچھ بھی کرتے رہو، دوسروں کو نصیحت کر رہے، آپ کے منہ پہ کہہ دیا جاتا ہے اور کہہ دیتے ہیں لوگ۔ تو دوسروں پر حق کے ساتھ وصیت کریں، یہ بھی زندگی اعمال صالحہ میں شامل ہے، عمل صالح میں یہ بھی شامل ہے، اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے بیان کیا۔ وتواصوا بالصبر، اور مصائب پر صبر کرتے ہیں۔ یہ مختصر کی، لیکن خداوند تعالیٰ نے پوری انسانی تاریخ اس میں رکھ دی ہے کہ تم اٹھا کر دیکھ لو، سوائے انبیاء کے راستے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے جو نجات کا راستہ ہو، ورنہ سب خسارے میں رہیں گے، اور آخرت میں اس کا سب کا ہر چیز کا سوال ہو جائے گا۔ خداوند کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔